حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جب بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے۔ کس چیز کی؟ کہ اس کا نکاح اس کا ولی، اس کا والد کر دے یا نہ کرے۔ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو زیادہ آزادی دے رکھی ہے، لیکن ایکچولی ابھی بھی ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں پر بیٹی سے اجازت لینے کا معاملہ کافی بڑی تعداد میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دین کے منافی ہے یا فیملی ویلیوز کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق پر مبنی ہے، جیسے نکاح کرنا حق ہے اسی طرح سے لڑکی کی اجازت طلب کرنا بھی حق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام ایک عورت کو کتنا بڑا رائٹ دیتا کہ اس کا والد جس نے ساری زندگی پرورش کیا، پروان چڑھایا، جو اس کے بارے میں بہتر ڈیسیژن کر سکتا ہے، انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ عجیب ماحول ہے ہمارا کہ کو ایجوکیشن میں بیٹیاں پڑھیں، جیسے بھی یعنی ان کے تعلقات ہوں، معاملات ہوں، نیٹ پہ مختلف طرح کے سوشل میڈیا پہ چیٹ کے ذریعے سے، لیکن اگر کوئی لڑکی کے نکاح کا موقع آتا ہے اور گھر والوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں طرف لڑکی کی رغبت ہے، تو سب سے زیادہ گھر والے ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو بھی ہوا، لیکن نکاح تو میں ہماری مرضی کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ اس لحاظ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ رشتہ نکاح ہے اور اللہ رب العزت نے اسے ایسا رشتہ قرار دیا، مثال کیسی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ یعنی جیسے کپڑا آپ کے قریب ہوتا ہے اور آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے اور آپ کو حسن دیتا ہے، اسی طرح سے یہ رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اتنا کلوز جہاں پہ تعلق ہو، اگر دل نہ ملتے ہوں تو ایسی صورت میں اگر عورت کی کوئی رغبت نہ ہو تو اس پر امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجازت کس طرح سے لی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لڑکی سے، یعنی پردہ جو خواتین کے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا، آپ بچی کو بلاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یعنی اس مرد کا نام لے کے جس کے ساتھ یا اس لڑکے کا جس کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا تھا کہ فلاں نے اس طرح سے ذکر کیا تھا، تو اگر لڑکی خاموش ہو جاتی، کنواری ہوتی، خاموش ہو جاتی تو اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا جاتا، اور اگر وہ یعنی شادی شدہ ہوتی تو پھر وہ منہ سے اقرار کرتی تو اسی اقرار کو اس کی رضامندی قرار دیا جاتا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ اگر صرف خاموش رہ جائے، یعنی مشقت کے ساتھ نہیں، میں سمجھتی ہوں آج ہمارا دور کافی چینج ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں اظہار نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی سوسائٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اسلام تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائن دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی، الفاظ کا اتنا خوبصورت انتخاب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے، یعنی جس نے رہنا بسنا ہے اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔ تو بالغ، بیوہ، مطلقہ عورت کا نکاح باپ دادا اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، کنواری سے اجازت لی جائے گی۔ اجازت اور رضامندی دونوں میں فرق کیا ہے؟ اجازت کا مطلب تو یہ کہ اگر وہ خاموش بھی رہی تو اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا، لیکن رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ ہے تو ایسی عورت جب تک منہ سے نہیں کہے گی اس وقت تک جبری طور پر اس کا نکاح کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ جو جھجک ایک ان میرڈ لڑکی میں ہوتی ہے وہ شادی شدہ زندگی گزار لینے والی عورت میں نہیں ہوتی،
اس وجہ سے شادی شدہ عورت کو اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کریں گے تو اس کے ولی ہی، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ولی نکاح نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، یا ابھی آپ کا ٹھیک ہے اب جیسے بھی ہو گیا اللہ کی مرضی، اب طلاق ہو گئی یا کوئی بیوہ ہو گئی کہ اب تم شرافت کے ساتھ زندگی اسی طرح سے گزارو۔ ہمارے خاندان میں تو اسی طرح سے یعنی خواتین کو اپنی زندگی گزارتے ہم نے بھی دیکھا، اور آپ کو بھی ایسی گزارنی چاہیے۔ ایسی خاتون اگر نکاح کرنا چاہتی تو اسلام اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں، کہ ولی نہیں چاہتا تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو مختلف روایتوں میں چپ ہونے کو اجازت شمار کیا گیا، اور سیبہ یعنی بیوہ اور مطلقہ عورت کو اسلامی شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ خود اپنا دوسرا نکاح کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے۔ اسلامی شریعت اسے اجازت دیتی کہ اگر وہ خود نکاح کرنا چاہے اور گھر والے نہ کرنا چاہیں تو خود سے نکاح کر سکتی، لیکن کنواری لڑکی نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ یہ اس ذات کا قانون ہے جو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھید کو جانتی، اس نے بتایا ہے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو اگر ایک باپ یا ایک ماں اپنی بیٹی سے اجازت لے رہے ہیں، ماں باپ اجازت لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ماں باپ کے، اور بیٹی کے دل میں کیا ہے، تو جبر کسی پر نہیں ہو سکتا۔ ایک کنواری بچی کا وکیل کون ہے؟ اس کے ماں باپ کے مقابلے میں خود رب۔ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لو، کیونکہ اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی پر اس کا حق تسلیم کر لو۔ اس کا حق تسلیم کرو گے، اس کی وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی اچھا طریقے سے زندگی گزار سکے گی، ماں باپ کا اور بوجھ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور آپس میں تعلقات کی بہتری کے امکانات بہرحال بڑھ جاتے ہیں جب ابتدا میں اجازت لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نکاح باطل کر دیا تھا جس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کے چچا زاد سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی، یہ کیونکہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد نے میرا نکاح جبری میرے چچا زاد کے ساتھ کر دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ سب خواتین کو پتہ چل جائے کہ عورت کی اجازت کے بغیر باپ بھی نکاح نہیں کر سکتا، اب میں اسی کے ساتھ ٹھیک ہوں، یعنی اب تو میرا نکاح ہو گیا، میں نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ عورت کے حق کو ثابت کیا جا سکے کہ باپ بھی اس کی اجازت کے بغیر اس پر کوئی شخص مسلط نہیں کر سکتا۔